بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذویل احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام جلوہ گر فرمائے ہیں، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں، ان کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ رکھا تھا کہ آپ لوہے کو اپنے ہاتھ سے ہی نرم کر دیتے تھے، کہ جو کام لوہار لوگ بھٹی میں لوہا ڈال کے کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی لوہے کو جس طرح کی شکل دینا چاہتے دے لیتے تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کی ضرورت کے مطابق معجزات عطا فرمائے کہ فرعون جو ہے اس کے پاس بڑے بڑے جادوگر تھے، تو ان جادوگروں کے توڑ کا حل نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ جادوگر جادو کے ذریعے سانپ ان کے اوپر پھینکتے تھے تو آپ اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو ان کے اوپر پھینکتے تھے تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ اس وقت کی ضرورت کے مطابق معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھ لیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بڑے بڑے اطباء کا زمانہ تھا، بڑے بڑے حکیم اس دور میں پائے جاتے تھے، اور ان کے پاس سوائے موت کے ہر چیز کا علاج تھا، اور چند ایسی بیماریاں تھیں کہ جن کا وہ علاج نہ کر سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ مادر ذات کوئی اگر پیدا ہو جاتا اندھا تو اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا، اور اگر کسی کے جسم کے اوپر کوئی داغ بن جاتے، جس کو ہم اپنی زبان میں پھول بہری کہتے ہیں، اگر اس طرح کی بیماری کسی کو لگی ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام العالمین اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ وہ صرف مردوں کو زندہ نہیں کر پاتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر مارتے، مردہ بھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائی۔ اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کا تاج پہنا کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کو جلوہ گر فرمایا۔ اب آپ کا زمانہ چونکہ قیامت اور اس کے بعد تک کا زمانہ ہے، تو اس لیے آپ کی ہر ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا کر اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ اور سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہے، اور رہتی دنیا تک یہ معجزہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ اور جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت بڑے بڑے شعراء اس وقت پائے جاتے تھے،
اور ہر ایک کو اپنی شاعری کے اوپر بڑا ناز ہوتا تھا۔ ایک شاعر آیا اور اس وقت جو شعراء تھے وہ جو اپنا کلام تازہ کلام لکھتے تھے اس کو بیت اللہ شریف کی دیوار کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ ایک شاعر آیا، اس نے اپنا بڑا کمال کا کلام لکھا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا توڑ کرنے کے لیے سورہ کوثر جو ہے اس کو نازل فرمایا۔ اب سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کی 3 آیات ہیں، اور جس طرح شعر کے انداز میں کو بات لکھی جاتی ہے، اس انداز میں کعبۃ اللہ کی دیوار کے اوپر کسی نے سورہ کوثر جو ہے وہ لکھ کر لٹکا دی، لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر، اس کا آگے لکھ دیا فصلی لربک وانحر، پھر انا اعطیناک الکوثر کے نیچے لکھ دیا ان شانیک هو الابتر۔ اب بڑے بڑے شعراء آتے، دیکھتے اور حیران ہو جاتے کہ یہ تو کوئی انسانی کلام محسوس نہیں ہوتا، اور ایک شخص آیا، اس نے ان شانیک هو الابتر کے آگے لکھ دیا لا ھذا لکلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ کہ ایسا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین خود اس کا چیلنج فرماتا ہے کہ اس کائنات ارضی و سماوی کے انسان اور جن مل جائیں پھر بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے اس دعوے میں کمی کی، فرمایا کہ اگر تم اتنے ہی دعوے دار ہو تو اس قرآن کی مثل کو 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے مزید کمی کی، فرمایا اگر تم اتنے ہی دعوے دار ہو 10 صورتیں تو درکنار، تم اس کے مثل کوئی ایک صورت ہی لے کر دکھا دو۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک کوئی شخص اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت و درکنار کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ معجزہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کی عمر کتنی ہے قرآن پاک کی؟ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ شعب الایمان کے اندر روایت موجود ہے، کریم آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق آدم بألف عام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کب کی؟ میں قبل ان یخلق آدم بألف عام، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے۔ اب آدم علیہ السلام انسانیت کے شاہکار ہیں، اور سب سے پہلے جو انسان اس دنیا میں بھیجے گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو ان کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرشتوں کے سامنے کی۔ فلما سمعت ملائکۃ القرآن، تو جب فرشتوں نے یہ قرآن پاک سنا، یہ صورتیں سنی، تو وہ بھی کہہ اٹھے طوبیٰ، کہ مبارک ہو لامت، اس امت کو کہ ینزل ھذا علیہا، جس امت کو یہ قرآن پاک عطا ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ طوبیٰ لاجواف تحمل ھذا، ان سینوں کو بھی مبارک ہو جن سینوں میں یہ قرآن پاک محفوظ ہوگا۔ یعنی کہ انبیاء کرام، فرشتے جو ہیں، جو ملائکہ ہیں، وہ پہلے مبارکباد دینا شروع ہو گئے، اور پھر فرمانے لگے کہ وطوبیٰ لألسن تتکلم بھذا، ان زبانوں کو بھی مبارک ہو جن زبانوں سے اس کے الفاظ ادا ہوں گے۔ کہ ایسی شاندار کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی کہ فرشتے بھی مبارکباد دے رہے ہیں اس امت کو کہ جس امت کو یہ قرآن پاک جو ہے وہ عطا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک جب پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ ایک شاندار معجزہ اپنے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور ان کے صدقے یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اور پھر اس قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کی ہیبت اور اس کی خشیت اتنی ہے، اور دیکھیں جب اتنی خشیت ہے اس کی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو یہ پھر کہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا نزول فرمایا؟ اس کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ اور جب کریم آقا علیہ السلام کے قلب انور پر اس کا نزول ہو رہا تھا، تو اب دیکھیں اس کی جتنی ہیبت تھی، جتنی اس کی خشیت تھی، جتنا اس کا زور تھا، وہ سارے کا سارا جلال خود کریم آقا علیہ السلام نے برداشت کیا، اور اس جلال کو جمال میں کنورٹ کر کے اپنی امت کو عطا فرما دیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ اگر اس امت کا کوئی 100 سالہ شخص بھی اس قرآن پاک کو یاد کرنا چاہے تو اس کے سینے میں بھی یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر 4-6 سال کا بچہ اس کو یاد کرنا چاہے تو اس کے سینے میں بھی یہ قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، اب کون ہے جو اس کو یاد کرے؟ یاد کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔
شعب الایمان کے اندر ہی ایک اور روایت موجود ہے قرآن پاک کے شان کے حوالے سے ہی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعطوا اعینکم حظھا من العبادہ، کہ میرے صحابہ اپنی آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دیا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما حظھا من العبادہ، کہ ہم اپنی آنکھوں کو کس طرح عبادت کا حصہ بنائیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر فی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، یعنی اس کو پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا یہ تو عبادت ہے ہی۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو صرف دیکھ ہی لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کی شان اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو عطا فرمائی ہے، اور کسی چیز کو اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا نہیں فرمائی۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جس میں کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی، کہ جس جگہ پر جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کرم کیا فرماتا ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی، کہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں جس گھر میں بیٹھ کر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کرم کیا فرماتا ہے، نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین اس جگہ سکون نازل فرما دیتا ہے۔ یہ ایک کرم ہوا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا غشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول وہاں پر فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وحفتہم الملائکہ، کہ جہاں پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے فرشتے اس جگہ کا آ کر طواف کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کی شان۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ ہم یہاں دنیا میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اس قاری قرآن کا ذکر کرتا ہے۔ کہ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ جو امت کسی جگہ پر اکٹھی ہو کر اس قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر اتنا کرم فرماتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ان کو بھی کتابیں عطا کی، وہ بھی کتابوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کی امتیں بھی کتابوں کی تلاوت کیا کرتی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر نہ لیا۔ تورات لے لیں، زبور لے لیں، انجیل لے لیں، کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر نہیں لیا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا تو آج وہ اپنی اصلی حالت میں بھی موجود نہیں ہے، نہ کوئی صحیح طرح تورات سنا سکتا ہے، نہ کوئی زبور، نہ کوئی انجیل۔ ہر جو مذہب والا بندہ ہے جس کو وہ کتاب عطا ہوئی ہے، کوئی بھی اس کتاب کو یاد نہیں کر سکتا، نہ وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس قرآن کی یہ شان ہے اور ہمارے کریم آقا علیہ السلام صاحب قرآن کی یہ شان ہے کہ ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے میرے محبوب آپ کی حفاظت کرنے والا میں خود ہوں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اور قرآن پاک کے بارے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ قرآن پاک اللہ رب العالمین نے اگر نازل فرمایا ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر خود لیا ہے۔ بڑے بڑے ظالم لوگ آئے، بڑے بڑے جابر لوگ آئے جنہوں نے قرآن پاک میں ترمیم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے، بالکل فلاپ ہو گئے، کوئی بھی اس میں ترمیم نہ کر پایا۔ ہمارے استاد محترم ہمیں قرآن پاک کی شان کے حوالے سے ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ رنجیت سنگھ کا دور تھا، یعنی کہ سکھوں کا دور تھا، ان کی حکومت تھی۔ تو رنجیت سنگھ کے دور میں کچھ لوگ رنجیت سنگھ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یار تمہاری حکومت ہے، تم ایسا کرو کہ قرآن پاک میں کوئی ترمیم کر دو، کوئی الفاظ جو ہیں وہ آگے پیچھے کر دو۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو کام بڑا ناممکن ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا چلو ایسا نہ کرو، آیات آگے پیچھے نہ کرو، جو صفحات ہیں انہیں کو آگے پیچھے کر دو تاکہ مسلمان اگر اس کو یاد کرنا چاہیں تو ان کو ترتیب ہی اس کی یاد نہ رہے۔ تو کہنے لگا میں اس کتاب کی تو ترمیم کر دوں گا، صفحات آگے پیچھے کر دوں گا، لیکن مسلمانوں کے دل میں جو قرآن پاک محفوظ ہے ان کو میں کیسے تبدیل کروں گا؟ کہ یہ شان اگر اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے قرآن پاک کو تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ اور پھر اس قرآن کو پڑھنے والے کی شان کیا ہے وہ بھی کریم آقا علیہ السلام نے بڑی بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں
فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو یقال لصاحب القرآن، جس کو قرآن پاک یاد ہوگا، جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس قاری قرآن کو کہے گا کہ اقرأ ورتقی، کہ اے قاری قرآن پڑھتا جا اور ساتھ ساتھ چڑھتا جا، اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور ساتھ ساتھ چڑھتا جا، اور کس طرح پڑھ؟ کما کنتا ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں لوگوں کے سامنے پڑھا کرتا تھا ویسے ہی پڑھ۔ اب دیکھیں کہ اگر انسان بندوں کو سنانا چاہے تو اس کی ایک فیلنگ اور ہوگی، وہ کچھ اور اس کے جذبات ہوں گے، لیکن جب اللہ رب العالمین کہے گا کہ اب مجھے قرآن پاک سناؤ تو اس وقت بندے کو کیسی کیفیت حاصل ہو رہی ہوگی۔ اب اگر کوئی انسان دنیا کی لالچ کی نظر رکھتے ہوئے کہ مجھے دنیا میں مال و متاع ملے گا، میں اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، تو پھر اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو رائگاں فرما دے گا۔ لیکن اگر اس وقت بھی اس کے دل میں یہ ہو کہ میرے پیچھے کوئی سنے نہ سنے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین جب کہے گا تو اس وقت اس قاری قرآن کے جذبات کچھ اور ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں لوگوں کو قرآن پاک سنا کرتا تھا، آج میرا قرآن تو مجھے ہی سنا، اور ایسے سنا، پڑھتا بھی جا، قرآن پاک سناتا بھی جا، اور ساتھ ساتھ اس جنت میں چڑھتا بھی جا۔ اب الف لام میم سے تو نے شروع کیا، الحمد سے تو نے شروع کیا، اور والناس کی سین تک، جتنا جتنا تیرے چڑھنے کے دوران، قرآن پاک پڑھنے کے دوران جتنا ایریا اس دوران آئے گا، وہ ساری کی ساری جنت جو ہے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ کہ اتنا کرم اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا کل قیامت کے دن جنت میں، تو اللہ رب العالمین وہ ساری جنت اس حافظ قرآن کے نام لگا دے گا۔ اب قیامت تک کتنے حفاظ ہوں گے؟ اربوں خربوں حفاظ ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ دنیا اگر اس میں اس وقت اگر ہم صورتحال دیکھیں تو اگر اس میں 50% اور اضافہ ہو جائے تو شاید انسان جو ہے وہ مرنا شروع ہو جائیں، لیکن وہ جتنے بھی حفاظ ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی ہوگی، اور جنت کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوگی، کتنی بڑی ہوگی۔ یہ دنیا ہمیں اتنی بڑی نظر آتی ہے، تو جنت اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بنائی ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے قاری قرآن، یہ جتنا حصہ تیری تلاوت کے دوران جنت کا آیا ہے، یہ سارے کا سارا جنت کا حصہ میں نے تجھے عطا کر دیا۔ تو یہ شان اللہ رب العالمین نے صاحب قرآن کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اسی قرآن پاک کے حوالے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین کرم کیا فرمائے گا۔ حضرت معاذ بن انس الجہنی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن، جس نے قرآن پاک پڑھا، اس کو یاد کیا، وعمل بما فیہ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے اوپر اس نے عمل کیا، یعنی اپنی زندگی کو اس نے قرآن پاک اسم و مسمہ بنا لیا کہ جس طرح قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے احکامات کے اوپر اس نے عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کو عمل کے مطابق اپنی زندگی اس نے بسر کی، تو کیا ہوگا؟ البس اللہ والدیہ یوم القیامہ تاجن ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اللہ رب العالمین اس قاری قرآن کے والدین کے سروں کے اوپر ایسا تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، کہ سورج کی روشنی میں اربوں لوگ اپنا کام کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس قاری قرآن، اس حافظ قرآن کے والدین کے سر پر تاج ایسا رکھے گا کہ جس کی روشنی ہی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ فی بیوت دنیا، کہ جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی اتنی روشنی ہے، تو اللہ رب العالمین اس تاج کی اتنی روشنی ہوگی کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کے گھر جو ہیں وہ جگمگا جائیں گے۔ اور آگے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لہذا تمہارا فرض بنتا ہے، تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ قرآن پاک جس طرح تم نے یاد کیا ہے اسی طرح اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ قرآن پاک پڑھنے سے ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اصل کامیابی اس شخص کی ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت تو ایسی بھی ہے، کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس ایک آیت پر عمل کر لے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے ایسے اسباب مہیا کر دے گا کہ اس کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جس شخص نے اپنی زندگی کو تقوی و طہارت کے پیش نظر گزارا، کہ متقی اور پرہیزگار بن کر اس نے اپنی زندگی کا گزارا، تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کہ ایسا کرم ہوگا۔
تو اگر کوئی شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس قاری قرآن کے والدین کے سروں کے اوپر تاج رکھے گا۔ اچھا، یہ تو والدین کی شان ہو گئی، تو جس نے پڑھا ہوگا اس کو اللہ رب العالمین کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا، جس نے اس کے حلال کو حلال جانا ہوگا، حرام کو حرام جانا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کے اہل خانہ میں سے 10 ایسے افراد کہ جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن، کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور پھر اس کے حلال کو حلال جانا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا، وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ، اور اس کے اہل خانہ میں سے 10 ایسے افراد کہ کلہم قد وجبت لہ النار، کہ جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العالمین ان کو بھی جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ تو یہ کس کو شان میسر ہوگی؟ کہ جو قرآن ہوگا، قرآن پاک کو پڑھا ہوگا، اس کے اہل خانہ کو، کہ اللہ رب العالمین ان کو اتنا کرم فرمائے گا۔ اور پھر اس قرآن کی ایک یکتائی یہ ہے، اس کی شان ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن ہمیں عطا کیا ایسی بابرکت رات میں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے 1000 راتوں سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا، اور پھر ساتھ خود ہی بتا دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم اس رات کی جو برکات ہیں، اس رات کی جو کیفیات ہیں، ان کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ ان 1000 مہینوں سے بھی افضل صرف یہ ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اب وہ کون سی رات ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں، 27ویں، 29ویں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، طاق راتوں میں۔ حضرت یحییٰ بن نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1000 مہینے ہتھیار بند رہا، یعنی اتنی عمریں ان کو عطا ہوتی تھی کہ 1000 مہینے وہ ہتھیار بند رہا، اس نے اپنے ہتھیار نہ کھولے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اس بندے کا ذکر کیا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے 1000 مہینے تک ہتھیار جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ کے اپنے ہتھیار نہ کھولے، وہ جہاد پر ہی رہا۔ تو صحابہ نے جب اس بات کو سنا تو انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، اور وہ بڑے ششدر ہوئے کہ یہ کیسی مخلوق تھی کہ جس نے 1000 مہینوں تک اپنے ہتھیار ہی نہیں کھولے، جہاد پر ہی رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت قرآن پاک کی یہ صورت نازل فرما دی، فرمایا اے میرے محبوب کے محبوبو پریشان نہ ہو، اس نے تو 1000 مہینے اپنے آپ کو ہتھیار باندھ رکھا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں تمہیں ایک ایسی رات عطا کرنے والا ہوں کہ جو 1000 مہینوں سے بھی کہیں افضل ہے۔ کہ ایک رات میں انسان اتنی عبادت پا لیتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص وہ 1000 مہینوں میں وہ مقام نہ حاصل کر پایا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام یا تو شمعون تھا یا اس کا نام شمسون تھا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ کہ ایسا کرم اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ اگر اس رات عبادت کی جائے تو اللہ رب العالمین اس کو پر اتنا کرم فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا، سوال پوچھا گیا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور یہ کیا ہر رمضان مبارک میں ہی عطا ہوتی ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیلۃ القدر ہر سال ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، یعنی آخری عشرہ میں کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کا رمضان پاک کے مہینے میں ہونے کا ثبوت قرآن پاک کی ایک تو یہ آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو ہم نے ماہ رمضان مبارک میں نازل فرمایا ہے۔ تو یہ شان اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو عطا فرمائی، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو جو ہے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ مفسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں
کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان مبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں طاق راتیں میسر آتی ہیں اس مہینے میں، آخری عشرے میں، ان میں کسی بھی رات اللہ رب العالمین کرم فرما سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بھی رات اللہ رب العالمین نے کرم فرما دے، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، کسی بھی رات اللہ رب العالمین کرم فرما سکتا ہے۔ تو ہمیں جتنی بھی تمام طاق راتیں آتی ہیں ان تمام طاق راتوں میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔